अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज के इस जमाने में दोस्तों हर एक एआई ही की बातें करता है। हम हर जगह पे एआई को यूज कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हर एक दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, हर एक इंसान जो है एआई को कहीं ना कहीं यूज कर लेता है। और हमें ये पता नहीं है कि यार एआई कब से आया है। हम ये समझते हैं कि जब से ओपन एआई ने चैट जीपीटी नवंबर 2022 में लॉन्च किया था तो उस वक्त से एआई है। लेकिन दोस्तों एआई की कहानी बहुत ज्यादा पुरानी है। एआई जो है बहुत ज्यादा इवोल्यूशन से होके आई है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एआई होती क्या है और एआई जो है कहाँ से स्टार्ट हुई है और आज एआई कहाँ तक पहुंची है। एआई की पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो की तरफ डाइव करने से पहले एक गुजारिश है कि यार ये अब आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में इसी तरह की कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों एआई के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस एक वीडियो में आप समझ जाओगे कि यार एआई होता क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है एआई की कहानी के ऊपर कि यार एआई की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी और आज ये कहाँ तक पहुंची है और फ्यूचर में कहाँ तक जाएगी। दोस्तों एआई की कहानी स्टार्ट होती है 1936 से, जब एक बंदे ने एक सवाल पूछा था कि कैन मशीन्स थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। और उस बंदे का नाम था एलन ट्यूरिंग। दोस्तों इसी सवाल ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया एआई का। ये पहली पेशरफ थी एआई की तरफ। इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर ये सवाल ना पूछी जाती तो एआई का इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा होता आजकल। और उसके बाद दोस्तों 1950 में इसी एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रपोज किया। उसको कहते हैं हम ट्यूरिंग टेस्ट। बेसिकली एक ऐसी टेस्ट होती है जहां पे आप जो है एक आप जो है किसी कंप्यूटर के साथ चैट करते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हो, बीच में दीवार है और उस दीवार के उस पार एक बंदा है और एक कंप्यूटर है। आप चैट करते हो उनके साथ और ये नहीं जान पाते हो कि यार ये कंप्यूटर ने लिखा है या फिर ये इंसान ने। तो उस कंप्यूटर ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर दी। इसी तरह कुछ प्रोसीजर थे इसमें। और इसके बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम 1956 में जॉन मैकार्थी ने कॉइन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये है कि इसको नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और साथ में 1957 में परसेप्ट्रॉन डिस्कवर हुए। परसेप्ट्रॉन इज द बेसिक फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क। आजकल जो न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं इसका बेसिक फॉर्म था। और दोस्तों उसी दौरान लिस्प प्रोग्रामिंग आई। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे लिस्ट्स होते हैं, इसमें रिकर्जन होती है। अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो रिकर्जन का मतलब ये है कि ये एक फंक्शन होती है जो अपने आप को कॉल करती है। इसमें जो है कोई प्रॉब्लम हो तो वो एट अ टाइम सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि स्मॉल वर्जन में उसको डिवाइड किया जाता है और फिर जो है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। और साथ में फर्स्ट टाइम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हुई लिस्ट प्रोग्रामिंग में। इससे पहले ऐसा होता था कि यार जब आप कोई प्रोग्राम लिखते थे तो पहले से जो है आपने मेमोरी को फिक्स करनी पड़ती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है इसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हुई। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब यह है कि रनिंग टाइम में ही मेमोरी फिक्स हुई। और दोस्तों 1966 में जोसेफ वेजेबाम, मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, एक एमआईटी का साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट था। उसने एक चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया और उस चैटबॉट का नाम एलिजा था। दोस्तों ये पहला चैटबॉट था इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जहां पे आप कंप्यूटर के साथ चैट कर सकते थे। बेसिकली इसमें कीवर्ड्स देखता था वो चैटबॉट। फॉर एग्जांपल आप कहते थे कि यार आई एम सैड, तो वो जो है सैड वाले कीवर्ड को देख लेता था और वो आपसे सवाल पूछता था कि यार व्हाई आर यू सैड। तो इसी तरह वो जो है आपके साथ कन्वर्सेशन कर लेता था। तो दोस्तों बड़ी शॉकिंग हुई और लोगों को बड़े एक्सपेक्टेशन थे। और साथ में 1970 और 1980 के बीच
ایک اور پروگرامنگ لینگویج آئی جس کا نام ہے پرولاگ. دوستو پرولاگ اسٹینڈ فار پروگرامنگ ان لاجک. یہ بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہی ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ یوز ہوتی ہے. یہ ادر پروگرامنگ لینگویجز جیسا کہ پائتھن ہے، جاوا ہے، سی پلس پلس ہے، ان سے بالکل مختلف ہے. ان جاوا، سی پلس پلس، پائتھن میں ہم الگوریتھمس لکھتے ہیں، ہم جو ہے اس میں پروگرام لکھتے ہیں، لیکن اس پرولاگ میں ہم فیکٹس دیتے تھے، رول دیتے تھے اور کچھ کویری کرتے تھے. فار ایگزامپل ہم بتاتے تھے کہ یار اگر میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دوں، سمپل ایگزامپل دوں تو فار ایگزامپل فہیم از علیز فرینڈ. یہ آپ نے ایک فیکٹ دیا، اس کو یہ آپ نے ایک فیکٹ دیا اور پھر آپ نے بتایا کہ یار فرینڈس ٹرسٹ ایچ ادر، دوست ایک دوسرے کے ساتھ بھروسہ رکھتے ایک دوسرے پہ. یہ جو ہے رول دیا آپ نے اسے، اور آخر میں کویری دیا کہ یار ڈز فہیم ٹرسٹ علی، کیا فہیم علی پہ ٹرسٹ کرتا ہے یا نہیں. تو اس پہ ایک کویری پوچھی، تو ایسے حساب سے جو ہے یہ کام کرتا تھا. اور پھر دوستو 1980 سے 1990 تک ایکسپرٹ سسٹم آئے. ایکسپرٹ سسٹم میں ایسا ہوتا تھا کہ یار ان فیکٹس کو لے کے، ان پروسیجرز کو لے کے کمپیوٹر جو ہے سیکھ لیتا تھا، کمپیوٹر جو ہے آنسر جنریٹ کر لیتا تھا، سسٹم ایکسپرٹ ہونے لگی. 1986 میں نیورل نیٹ ورک آیا، جوفرے ہنٹن نے نیورل نیٹ ورک کا ایجاد کیا 1986 میں. دوستو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑی کہ یار ریسنٹ ایئر ہی میں اے آئی جو ہے کافی ماڈرن ہو جائے گا. اور دوستو اس وقت اے آئی لوگوں کی ان ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتری، کیونکہ اس وقت لیک آف ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹ کی ایڈوانسمنٹ بہت کم تھی. مطلب یہ ہے کہ انسٹرومنٹ اتنے ایڈوانس نہیں تھے جیسا کہ آج کل جو انسٹرومنٹ ایڈوانس ہے. اس وجہ سے یہ ایکسپیکٹیشن ادھوری رہ گئی اور لوگ جو ہے اے آئی سے بد نظر ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اے آئی پہ ان کا انٹرسٹ کم ہوتا گیا. لیکن دوستو پھر 1997 میں ڈیپ بلو نامی ایک کمپیوٹر تھا آئی بی ایم والوں کا. اس نے ورلڈ کا سب سے بیسٹ چیس جو پلیئر ہے گیری کاسپرو، اس کو ہرا دیا تھا. لوگوں کا انٹرسٹ ایک دفعہ پھر جاگا اے آئی کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے پھر سے اے آئی کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا. جوفرے ہنٹن نے 2005-2006 میں جو ہے پھر سے مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کی طرف پیش رفت کی. ڈیپ لرننگ اور مشین لرننگ پہ بہت زیادہ کام کیا. ڈیپ لرننگ اور مشین لرننگ کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنایا ہے اس اے آئی ان 20 منٹ میں، آپ چاہو تو اس کو دیکھ سکتے ہو. اور دوستو اس کے بعد 2011 میں جیپرڈی کے دو بڑے بیسٹ پلیئر کو ہرا دیا کمپیوٹر نے. جیپرڈی بیسیکلی ایک گیم ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے اس میں کوئز جیسی گیم ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے ایک کلو دیتے ہیں اور مقابلہ اس میں ہوتا ہے پلیئرز کے بیچ، اور سب سے پہلے جس نے رسپانس دیا اس کو پوائنٹ ملتی ہے، جس نے پہلے جواب دیا اس کو پوائنٹ ملتی ہے. اور اگر آپ نے پہلے جواب بھی دیا لیکن جواب غلط ہے تو آپ کو نیگیٹو مارکنگ بھی آ جائے گی. اس میں بیسیکلی کلو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دی ہائیسٹ ماؤنٹین آف دی ورلڈ، اگر یہ بات کہی تو آپ جو ہے اس کے مقابلے میں سوال کے طور پر کہہ سکتے ہو کہ وٹ از ماؤنٹ ایوریسٹ. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اور یہ کافی مشکل ہے دوستو ایک کمپیوٹر کے لیے. لیکن اس نے ورلڈ کے دو بیسٹ پلیئرز کو اس وقت ہرا دیا. اور اس کے بعد ٹرانسفارمر کا ایجاد ہوا 2017 میں. دوستو یہ بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آج کل جو جین اے آئی ہم یوز کرتے ہیں، جو چیٹ جی پی ٹی ہے، جتنے بھی چیٹ باکس ہیں آج کل، یہ ڈیو ٹو ٹرانسفارمر بیسیکلی جو ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے جہاں پہ سیلف اٹینشن ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں جب آپ کوئی پیراگراف دیتے ہو فار ایگزامپل، تو اس پورے پیراگراف کو دیکھا جاتا ہے، اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے بیچ ریلیشن ڈھونڈی جاتی ہے، اور پھر جو ہے نئے مطلب یہ کہ ٹوکنائزیشن ہوتی ہے. جتنے بھی ورڈز ہیں اس پیراگراف میں ان کو ایک ٹوکن بنا دیا جاتا ہے، اور ٹوکنز کے بیچ کیا ریلیشن ہے وہ چیزیں دیکھی جاتی ہے، اور پھر رسپانس دیا جاتا ہے. آج کل جتنے بھی چیٹ باٹس ہیں ہمارے پاس وہ سارے ڈیو ٹو ٹرانسفارمر ہیں. اور دوستو پھر 2022 میں جین اے آئی آئے.
اوپن اے آئی نے فرسٹ ٹائم چیٹ جی پی ٹی لانچ کیا۔ یہ جو ہے ایک چیٹ باٹ تھا جس کے ساتھ لوگ چیٹ کر سکتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یار اے آئی جو ہے بالکل انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے، خود سے سوچنے لگی ہے۔ اور پھر دھڑا دھڑ جو ہے ماڈلز آتے گئے، کلاڈ، جیمینائی، گروک، ڈیپ سیک، یہ سارے ماڈلز آتے گئے، نئے نئے ورژنز آتے گئے۔ اور 2025 میں دوستو ایجنٹک اے آئی آئے۔ ایجنٹک اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو رسپانس ہی نہیں دیتا بلکہ آپ کے بہاف سے کام بھی کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ جو ہے آپ کا ایک چینل ہے اور اس میں آپ لوگوں کو پڑھاتے ہو، کچھ کورسز بھی آپ نے پیڈ کورسز بھی ہیں آپ کی، تو لوگ جو ہے ای میل میں پوچھتے ہیں آپ سے سوالات، تو آپ نے جو ہے اپنے ماڈل، اپنے ایجنٹک اے آئی کو، اپنے ایجنٹ کو ٹرین کیا کہ یار جب لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے تو آپ ان کو جواب دینا میرے سارے ریسورسز کو استعمال کر کے۔ تو یہ ایجنٹک اے آئی بیسیکلی کچھ ریسورس کو استعمال کرتا ہے اور پھر آپ کے بہاف سے وہ رسپانس دیتا ہے۔ اور دوستو اگر یہ جہاں تک ہم بات کر رہے تھے، جس اے آئی کی ہم بات کر رہے تھے، یہ ہے نیرو انٹیلیجنس، آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس۔ اور اس کے بعد اگر فیوچر میں اے آئی جو ہے مطلب یہ کہ مزید ترقی کر جاتی ہے تو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس آئے گا۔ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے آج کل کی جو اے آئی ہے اس سے کافی زیادہ امپروف فارم ہوگا اے آئی کا۔ اس میں اے آئی بہت زیادہ وائڈ ورائٹی آف ٹاسک سر انجام دینے کے قابل بن جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر مزید امپروف ہوتا گیا تو آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کی طرف بڑھ جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا فارم ہے اے آئی کا، الٹیمیٹ فارم کہہ سکتے ہو، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تمام قسم کے کام سر انجام دینے کے قابل ہو جائے گا۔ تو دوستو آج ہم نے پڑھا اے آئی کی بریف ہسٹری کے بارے میں۔ اے آئی کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک بندے سے جس نے صرف سوال پوچھا تھا کہ یار مشین کیا سوچ سکتی ہیں، اور اسی سوال کی وجہ سے اتنا بڑا امپائر کھڑا ہو گیا۔ اے آئی کا ایجنٹک اے آئی تک آج پہنچ چکا ہے۔ دوستو یہ ایک بہت زیادہ ٹائم لی ہے، ایک کافی عرصے سے ایولیوشن ہوتے ہوتے یہاں تک آئی ہے، سڈنلی یہاں تک نہیں آئی ہے۔ تو اس سے ایک اور بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو آپ نے ٹائم گزارنی پڑے گی۔ جب تک آپ ٹائم نہیں دو گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اور آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگا ہوگا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے، اس پہ کمنٹ نہیں کیا ہے، شیئر نہیں کیا ہے یا پھر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یار کم از کم اپنے اس ویڈیو کو سبسکرائب کرے۔ آپ کے ایک سبسکرائب اور ایک لائک کی وجہ سے ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے۔ آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہمیں جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے۔ اسی طرح کے امیزنگ اور ایجوکیشنل ویڈیوز آپ تک لائیں گے۔ اور کیپ لرننگ اینڈ کیپ ایکسپلورنگ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔